شخصیات کے ساتھ ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش نظر کرتا رہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت حاضر ہوئی ہوئی ہے ان کا وہ خیر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. فیض گنج کے اندر سیاسی اور سماجی اور فلاحی کاموں میں ان کا بہت بڑا نام ہے. آئیے آج ہم ملتے ہیں رئیس اطہر خان لاشاری صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا اطہر صاحب, مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب اور کس بنیاد پر کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں لاشار ہاؤس پہ آنے اور ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ کے ممنون ہیں. اور دوسرا کہ آپ اس دیہات کے علاقے میں چل کر ہماری انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہو, آپ کو شکر گزار ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے بڑا اچھا اور دلچسپ کوشچن پوچھا ہے جی کہ میں نے سیاست میں کب اور کیوں آیا. سیاست میں جب چھوٹا سا تھا, اسکول جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کے اتنے مسائل ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل کوئی سنجیدگی سے حل نہیں کر رہا. میرا جانا ہوا جب بھی جائیں گے کسی سیاسی شخصیتوں کے پاس, تو مجھے وہ طریقہ کار, مجھے وہ سیٹسفیکشن والا نہیں ملا. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا میں ایسا کام کروں تاکہ لوگوں کو پراپر سروس دوں اور مظلوم لوگوں کی. سیاسی تنظیم یا سیاسی فرد کی جانب سے کسی قسم کی بھی مشکلات درپیش آئی آپ کے راستے میں؟ بہت مشکلات پیش آئی اور تو آپ نے ان کو ٹیکل کیسے کیا؟ آپ نے وہ میں نے اپنے عقل سے اور اپنے حالات کے مطابق میں نے فیس کیے اور الحمدللہ فیس کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. چلے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ادھر فیض گنج کرونڈی سے ہی حاصل کی ہے؟ جی, وہ میں نے کرونڈی میں, اور کرونڈی میں زیادہ تر میں نے مڈل تک کرونڈی میں پڑھا اور اس کے بعد پھر ہائر سیکنڈری میں نے ادھر سے کیا ظفر آباد ہائی اسکول سے. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے انٹر سائنس مسلم سائنس کالج حیدرآباد سے کیا. پھر گریجویشن شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے کیا اور لا کی ڈگری خیر اللہ کالج سے کی. اچھا, آپ لا کی ڈگری بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ جی جی. واہ ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے سنا ہے یہیں کے لوگوں سے کہ آپ فیصلے بھی کرتے ہیں. جی, آپ لاشاری ایک کمیٹی ہے, آپ اس کے جو ہے وہ فیصلہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو آپ کے فیصلے جو ہے وہ گاؤں میں اور جہاں پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں جو پنچایتیں لگتی ہیں, تو اس میں آپ کے فیصلے کس حد تک مانے جاتے ہیں, کس طرح محترم مانے جاتے ہیں آپ کے فیصلے جو ہیں, کس حد تک؟ وہ تو لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک محترم وہ میرے فیصلے کو مانتے ہیں. لیکن جو فیصلے میرے پاس آتے ہیں, آفیسوں سے بھی آتے ہیں, کورٹوں سے ریفر ہو کے آتے ہیں, جج صاحبان کورٹوں کے وہ بھیجتے ہیں, تو پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت جو برادری ایک فیصلے ہوتے ہیں نا, وہ ہم ادھر فیصلے کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں لوگوں کا آپس میں, اور دونوں فریقین کی باتیں سنتے ہیں. پھر اس میں جو حق کا ہمیں فیصلہ نظر آتا ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں, پھر دوریوں کو سمجھاتے ہیں. تو فیض گنج کے آپ کی نظر میں کون سے اہم مسائل ہیں جو کہ حل ہونا فوری ضروری ہے؟ ویسے تو مسائل فیض گنج کے بہت زیادہ ہیں. ہمارا یہ PS 29 علاقہ صوبائی اسمبلی کا تک ہے اور NJ 216 نیشنل اسمبلی کا. اس میں فیض گنج تحصیل پورا, کچھ TCs بیروا کے اور کچھ نالو تعلقے کے ملا کے ایک PS 29 کا تک ہے. تو یہاں پہ برننگ ایشوز 4 ہیں یہاں پہ اس حلقے کے. جی, میجر جو برننگ ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سوئی گیس کی سہولت نہیں ہے میسر لوگوں کو, یہاں کے عوام کو نہیں, یہاں کے عوام کو نہیں ہے. حالانکہ خیرپور ڈسٹرکٹ سے سوئی گیس کی لائنیں بھی نکل رہی ہیں, کادن والی گیس فیلڈ ہے, ساون والی گیس فیلڈ ہے, نارو سے نکل رہی ہیں, اور مین فیض گنج میں سے مین پائپ لائن سوئی گیس کی گزر رہی ہے. تو فیض گنج کو PS 29 کو سوئی گیس کے حق سے محروم رکھا گیا ہے. ایک برننگ ایشو یہ ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہاں کی وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہی ہے. جی, اگنور کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سہولت ہاسپٹل کی کوئی ایسی میسر نہیں ہے کہ کوئی کیویٹیز ہو جائے یا کوئی پیشنٹ ایمرجنسی میں وہاں جائے اور فرسٹ ایڈ لے کے پھر وہ کہیں اور دیگر ہاسپٹل پہ پہنچ سکے. صحت کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں,
تو یہ ہیلتھ کا بھی مسئلہ، ہاسپٹل کا ادھر ایک سیریس ایشو ہے ہمارا. تو یہاں پر کوئی عوام کی ایڈ کے لیے کوئی ایسا ہے ادارہ کہ جو فوری طبی امداد دے سکے مریض کو؟ نہیں، ایک فیضگنج میں رورل ہیلتھ سینٹر ہے تو اس پہ بھی اتنی سہولتیں میسر نہیں ہیں. یہاں پہ یہ مین روڈ جا رہی ہے، حادثے ہوتے ہیں، یا تو پھر لوگ نواب شاہ جاتے ہیں یا خیر پور، سکھر اور لاڑکانوں کو. اچھا، یہاں پہ دیکھیے اتنے بڑے ڈسٹینس میں اگر مریض ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں مطلب ذمہ داری کوئی اس کی لیتا نہیں ہے. نہیں ہے، وہ یہاں پہ ایسی سہولت نہیں ہے، 24 آور سروس نہیں ہے میڈیکل کی. میڈیکل کا مسئلہ یہاں پہ لوگوں کے لیے عام ہے. جو میں نے مختلف فورمز پہ بھی باتیں اٹھائی ہیں، اور میں نے تو فوکل پرسن ہیں جو ان سے بھی، میں نے ایک دو دوست میرے ہیں جن سے میں نے ملا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ یہاں پہ کوئی ہاسپٹل کھولو. تو میں نے انویٹیشن دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ دیکھو، ہم جو ہے اس پہ تمہارے کو ڈونیشن دیتے ہیں تو ہاسپٹل آپ کھولو. ابھی اس کے لیے کام چل رہا ہے. اچھا، اور تھرڈ نمبر پہ جو ایشو ہے برڈنگ ایشوز جو ہیں یہاں پہ، تھرڈ نمبر پہ ایشو ہمارا یہ ہے کہ جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ آپ راستوں سے گزرے ہوں گے، کتنے مشکل اور پھٹے ہوئے ہیں، بہت مشکل، پرانے بنے ہوئے ہیں، نہ ان کا ریپیئر ہوا ہے نہ ان کا مینٹیننس ہوا ہے. تو وہ بھی ہمارا یہاں کا برننگ ایشوز ہے. جب راستہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے مارکیٹوں تک پہنچ پائیں گے، یہاں سٹیز میں ہاسپٹل تک ہمارے لوگ. یو سی کے ادھر کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں جی. تو آپ کے احاطے میں کون کون سے علاقے آتے تھے جہاں سے ابھی ہم ٹریول کر کے اندر آئے لاشار ہاؤس تک؟ تو یہ جگہ آپ کے احاطے میں آتی ہے، آپ کے حلقے میں آتی ہے؟ جی، یہ یونین کونسل خوش خیر محمد فقیر کہلائی جاتی ہے. اور اس میں 4 وارڈ ہیں. تو آپ گزرے ہوں گے اکری سے آگے وہ یونین کونسل خوش خیر محمد شروع ہوتی ہے. اور تو آپ کے اتھارٹی میں کس کس قسم کے کام تھے؟ مطلب یہ لینڈ وغیرہ کا کام، روڈوں کا کام، ہیلتھ کا کام، یہ سب آپ لوگ کے ذمہ تھے؟ نہیں، یہ ہمارے ذمہ نہیں تھے. وہ ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ کام زیادہ ہیں. یونین کونسل کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ان کی منتھلی جو بجٹ آتی تھی وہ 5 لاکھ تک قریباً آتی تھی. تو اس میں اگر صاحب دیکھا جائے تو 5 لاکھ میں ایک روڈ تعمیر ہو سکتا ہے. تو میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں، 5 لاکھ تک منتھلی آتی تھی. ان میں 5-6 ملازم جن کی تنخواہیں کوئی 2.25 لاکھ تک، کوئی 2.5 لاکھ تک ان کی تنخواہیں ہیں، جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ہمارے پاس. تو کس گریڈ کے امپلائیز تھے جن کی تنخواہیں 2.5 لاکھ تک دی جاتی تھی؟ 2.5 لاکھ سے ایک نائب قاصد ہے، پیون ہے، اور سینئر کلرک ہے، جونیئر کلرک ہے، چوکیدار ہے. لیکن معذرت کے ساتھ سرکار میں جو ہے ان کی سیلریز کتنی ہوتی ہیں؟ بامشکل 10,000، 12,000، 15,000. ان کے سینئرٹی پہ کسی کی 33,000 ہے، کسی کی 34,000 ہے، کسی کی 55,000 ہے. تو پھر یہ پروونشل حکومت کی فیلئر ہے کہ مطلب وہ ایک یو سی کو 5 لاکھ روپے دے رہی ہے جس میں سے صرف 3.25 لاکھ روپے جو ہے وہ امپلائیز کی سیلریز میں جا رہا ہے. سیلری میں جا رہا ہے. تو کبھی آپ نے اس چیز کی آواز کیوں ریز نہیں کی ہے؟ نہیں، ہم نے آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ ہمیں بجٹ یہاں اتنی نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے، اپنے وسائل پیدا کرو، یونین کونسل میں ٹیکسز لگاؤ اور پھر وہاں سے یونین کونسل کو چلاؤ. وہ پاسبل. اچھا افضل صاحب، ہم سے آپ سے ایک پرسنل سوال اور ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے پہلے کتنی تنظیموں میں اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں اور ان پر کس کس عہدوں پر آپ فائز رہ چکے ہیں؟ پہلے تو میں نے 2001 میں نائب ناظم الیکٹ ہوا تھا. نائب ناظم الیکٹ ہوئے تھے، اور کس پارٹی سے الیکٹ ہوئے تھے؟ وہ اس وقت تو بلدیات جو تھی وہ جنرل مشرف نے جو لوکل باڈیز لا بنایا تھا اس میں ناظم، نائب ناظم اور کاؤنسلر تھے. تو اس میں وہ پارٹی بیسس پہ نہیں تھے. اچھا، نان پارٹی بیس پہ تھے. وہ نیوٹرل بیسس پہ تھے. نان پارٹی بیس پہ تھے، لیکن ہم تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے تو ہم نے عوام دوست پینل کے نام سے پینل بنائے تھے. اچھا، تو اس میں آپ کو فتح ملی؟ ہاں، الیکشن ہم نے جیتا نائب ناظم. تو چلتے میں ٹینور میں پھر میرے یونین کونسل کے ناظم نے ریزائن دیا تھا کیونکہ اس نے جنرل الیکشن پہ کانٹیسٹ کیا تو وہ خالی ہو گئی. تو وہ بھی چارج میرے پاس رہا. تو میں ناظم کا بھی پھر وہ چلاتا رہا، نائب ناظم اور ناظم کا بھی چلاتے ہیں، دونوں چلاتا رہا. تو اس ٹائم میں وہ نائب ناظم جو تھا وہ تحصیل کونسل کا ممبر تھا اور ناظم جو تھا وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا. اچھا، وہ ایسے تھے. تحصیل کونسل میں جو تعلقہ ناظم تھے وہ کام چلا رہے تھے
تو اس ٹائم ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کیا اور ہم نے کورٹوں میں وہ ناجائز کام جو تھے وہ بند کروائے. تو اپنی اس وقت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. تو اس ٹائم آپ کے انڈر میں یہ سارے لوکل معاملات تھے, سارے ایڈمنسٹریشن کے معاملات تھے. جی. تو اس ٹائم پہ آپ نے عوام کی خدمت کے لیے کیا ایسا کام سر انجام دیا کہ جس سے عوام, آپ کی فیملی آپ سے خوش ہوئی اور وہ اس نے آپ کو ووٹ دیا؟ ہم نے لوگوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا. جو کسی کا مسئلہ میرے پاس آتا تھا تو میں ایسے سمجھتا تھا کہ یہ میرا خود کا مسئلہ ہے. مختلف قسم کے مسائل ٹیبل پہ آتے تھے, کیونکہ پولیٹکس میں 10 لوگ آتے ہیں, 10 لوگوں کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میں نے ان کے مسائل کو ایسے سمجھا جیسے میرا یہ اپنا مسئلہ ہے, اور میں نے اس کو ایسی سروس دی تاکہ وہ لوگ میرے سے خوش ہوئے. تو پھر لوگوں نے مجھے دوبارہ یونین کونسل کا چیئرمین یہاں پہ الیکٹ کیا. اب پارٹی بیسس پہ ہوئے. اور وہ کس پارٹی سے آپ نے الیکٹ کیے؟ وہ ہم نے اس ٹائم پہ اتحاد کیا تھا فنکشنل لیگ والوں سے. اچھا جی, پیر پگار والوں سے. ہاں, 2016 میں جو یہ بلدیات ہوئی تو وہ لوگ میرے پاس آئے تو ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا. اس سے پہلے میں نے جنرل الیکشنز پہ 2013 میں کانٹیسٹ کی تھی میں نے. آپ کی پارٹی کی خاصا اہم شخصیتیں ہیں ادی فریال کالپور صاحبہ, ان کے اوپر شوگر ملز اور دیگر کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں اطہر صاحب. تو آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ان میں سے کافی چارجز ایسے ہیں کہ جو مدعی خود آپ کے اس کو گواہ بن چکے ہیں کہ مطلب یہ واقعی ڈائریکٹلی کرپشن چارجز میں تھی. تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور نیب اور دیگر جو ادارے احتساب عدالتیں ہیں وہ اس چیز میں کارروائی اپنی ٹھیک کر رہی ہیں, وہ صحیح سے جا رہی ہیں اس ٹائم؟ میں پہلے سے گزارش کر چکا ہوں کہ نیب کو موجودہ حکمرانوں نے ایک ویپن بنایا ہوا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے کی جائے. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو وہ تو لوگوں کا ووٹ دینے کا اپنا مرضی ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں مل رہے ہیں, اگر پنجاب میں نہیں ملا ہے جس طرح دوسرے صوبوں نے, تو یہ اپنا اس کو نیب کو پولیٹیکلی طور پہ وکٹمائزیشن کے لیے ایک ویپن کے طور پہ موجودہ حکمران یوز کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی بھی ایلیگیشن کوئی ثابت تو نہیں ہوا ہے, بناتے جا رہے ہیں اتنے بنائے ریفرنسز, کسی کا کوئی ثابت ہوا ہے؟ فریال کا جو ہے وہ ٹرائل چل رہے ہیں, ٹرائل آنے دو. اس نے میرے خیال میں تو جو لوگوں کی خدمت کی ہے وہ پورا سندھ جانتا ہے, پاکستان جانتا ہے. آپ لوگوں کی کئی برسوں سے اندرونی سندھ کے اندر حکومت رہ چکی ہے, ٹھیک ہے. اندرونی سندھ کے جو مین شہر ہیں جیسے خیرپور ہو گیا, دادو لاڑکانہ, یہ ان شہروں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ عوام یہاں پہ جا کے رہ سکے. اطہر صاحب دیکھو, نہ یہاں پر بجلی کا کوئی خاصا انتظام ہے, نہ یہاں پر سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں, نہ یہاں پہ ہیلتھ کے مراکز اچھے بنائے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اتنے سالوں میں یہاں پر کیا کیا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ میں کل جب ایک دفعہ نکلا عوام سے بات کرنے کے لیے تو لٹرلی عوام گالیاں دے رہی تھی پیپلز پارٹی کے نام پہ کہ کئی برسوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر ہے, اور پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کے گھر اور ان کے علاقے جو ہے وہ بہت خوبصورت محلوں کی طرح بنے ہیں, لیکن غریب کہاں جائے, غریب اس مہنگائی کی چکی میں کیوں پسا جا رہا ہے؟ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں نا, لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے ایوان میں پہنچایا ہے, اور سندھ میں گورنمنٹ لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے بنی ہے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ گالیاں دینے والے مخالف بھی ہوں گے, لیکن لوگ ووٹ دینے والے بھی ہیں نا, وہ بھی دیکھیں. اگر چلے لوگ ووٹ دیتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں اس چیز سے بالکل آپ کو کہوں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, لیکن ان کی فالوورشپ میں آپ ان کو ریوارڈ میں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں خیرپور شہر جو ریوارڈ میں ہم نے NICVT بنایا ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے, تمام اضلاع میں, حیدرآباد میں, خیرپور میں, کراچی میں کتنا کام کر رہی ہے. ہیلتھ سروسز میں کڈنی کے سینٹر بنائے ہیں. خیرپور میں جو ہے وہ یونیورسٹیز 3-4 بنی ہیں. ابھی پہلے آپ دیکھتے تھے وہ ہاسپٹل دیکھو خیرپور کا, اوور ہیڈ برجز دیکھو خیرپور کے, اور زرعی یونیورسٹی دیکھو خیرپور میں, اور آپ ٹیکنیکل یونیورسٹی دیکھو خیرپور میں, پیٹرو کالج دیکھو خیرپور میں, نواز شاہ کی سڑکیں پکی وہاں پہ. اور ہمارے پاس عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ سندھ میں ہم نے کچھ چیز نہیں دینی ہے, پاکستان میں ہے سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اگر سندھ میں لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو عمران خان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ لوگوں کی مرضی ہے, اور آزادی ہے. پاکستان کے آئین میں الیکشن کمیشن کے لیے جو وفاق کی طرف سے بجٹ مختص کیا گیا ہے
اس بجٹ سے آپ سندھ کے لیے کیا بہتر ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو سندھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دے ہی نہیں ہے، ہم کہاں دے رہے ہیں؟ لیکن آپ کو بجٹ تو مختص کیا گیا ہے، نہیں دیا اگر وہ آپ اس چیز کی آواز ریز کیوں نہیں کر رہے ہیں اپنی؟ آپ کے سینئر آفیشل سے آپ لوگ اس چیز کی اپنی آواز ریز کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو بجٹ نہیں مل رہا ہے؟ میرے بھائی سندھ میں یہ حال ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے سیلریز کا مسئلہ بن رہا ہے، سیلریز نہیں دے پا رہے ہیں ہم. یہ حالات ہو رہے ہیں ہمارے سندھ کے ٹریجری کے. ہم کہاں سے یہ ساتھ میں کئی ایسی سرکاری عمارتیں ہیں جہاں پر مسلسل کرپشن کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو احتساب عدالتیں بھی نوٹس پہ لے رہی ہیں. کچھ آپ لوگ کے سینئر آفیسرز سے نوٹس لے رہے ہیں. نہ لو پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا تھا جب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن میں پیٹرول کی قیمت کتنی ہوئی تھی اور پیٹرول مل کتنے میں رہا تھا؟ یہ کیا موجودہ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا؟ پیٹرول پمپ پہ جاؤ 200 میں بھی لیٹر نہیں مل رہا تھا. چینی ہم نے کہاں چھوڑی تھی، اب کہاں مل رہی ہے. گھی ہم نے کہاں چھوڑا تھا، لوگوں کے لیے کھانے کے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہے. تین وقت تو چھوڑو، 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہا. اچھا صاحب دیکھیں، آپ لوگوں کا جب دور تھا، زرداری صاحب جب صدر تھے تو اس دور میں جو لا اینڈ انفورسمنٹ کی آپ لوگوں نے کوئی ایسا کوئی چیز نہیں کی ہوئی تھی، جیسے عشورے کے جلوس میں دھماکہ ہوا، ٹارگٹ کلنگ عام تھی. یہ والا دور قدرے اس دور سے بہتر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھو اب جو آپ پوچھ رہے ہو نا، یہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ اب بہتر ہے، لیکن اس ٹائم میں تو پوری ورلڈ میں ٹیررزم پھیلا ہوا تھا. پوری ورلڈ کے ساتھ ہم بھی پاکستان بھی سامنا کر رہا تھا نا ٹیررزم کا. تو ایک چابی تو نہیں تھی کہ حکمران ایسے بند کرے تو ہو جائے. اس پہ پلاننگ سے کام ہوتا ہے، تو وہ ابھی کام ہوا ہے، وہ پلاننگ ہوتی چلی آ رہی ہے. اور الحمدللہ صورتحال لا اینڈ آرڈر کی بہتر ہے اور سوسائڈنگ اٹیک بھی کم ہو گئے ہیں. اچھا، موجودہ حکومت کی آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ دیکھو کیا مہنگائی ہو گئی ہے. آپ دیکھو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کیا کام ہو رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. اور کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اور نسبتاً دیکھیں جو ابھی سٹیٹس دیکھا گیا ہے تو جو آپ لوگوں کا دور تھا اس سے اتنے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ان کا 100 دن کا ایک پلان تھا. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک کام تو دکھائیں. جو کام انہوں نے کیا ہے، کوئی کریڈٹ جس کام کا ان کو جا رہا ہو کہ بھائی یہ کام انہوں نے کیا ہے، تو ہم بھی کہیں کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے. گورنمنٹ کے بس کی چلانا بات نہیں ہے. گورنمنٹ جو چلا وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم تیار نہیں تھے گورنمنٹ چلانے کے لیے. بھائی تیار نہیں تھے کیا؟ پھر انہوں نے 100 دن کا پلان کیوں دیا؟ ویسے کہ آپ بالکل صحیح بات کریں، 100 دن کا پلان دیا. مرغیوں کے انڈے لو بھائی اور وہ بیچو، بھینسیں بیچ دو. پی ایم ہاؤس ایک پاکستان کا اثاثہ ہے. پی ایم ہاؤس ایک آدمی ہے بیچ دے، اس کو نیلام کر دے. جوتے بیچ کے بندہ ملک چلا سکتا ہے کیا؟ ملک پالیسی چلاتی ہیں، ملک بین الاقوامی پالیسیز ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو آپ کی پالیسی کو بہتر طریقے سے بنائیں. اور لوگ تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرپشن کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے وہ کرپشن ہوگا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ٹی وی پہ آپ کے کیا کہتے ہیں باتیں آپ سنو. انہوں نے تو سیاست میں ایک نیا ماحول متعارف کروایا کہ گالی دو اور گالیاں سنو. لیکن احتساب عدالتیں ان کو پھر کیوں نہیں پکڑ رہی اگر آپ بقول آپ کی وہ کرپشن کر رہے ہیں؟ عدالتوں کا حال برا کر کے رکھا ہے انہوں نے. عدالتیں خود یرغمال ہوئی تھی، اب نکل رہی ہیں وہاں سے. وہ تو آپ لوگوں نے کبھی سپریم کورٹ میں جا کے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، نیب کی جانب سے اور دیگر جانب سے؟ وہاں سے تو ریلیف مل رہا ہے ہمیں. اچھا، مطلب ابھی ہمارے وہاں بیل پکے ہوئے ہیں، کنفرم ہوئے ہیں، کیسز ٹرانسفر ہیں. پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کے 3 دن ہوئے تو وہ اس کے کیس بیل کنفرمیشن ہوئی ہے. 3 سال سے ہمارے خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں اور وہ ہاسپٹلائز ہیں. کیا ان پہ وہ نیب والے کیوں نہیں وہ کیس بنا کے مقدمہ اپنا ریفرنس بنا کے بھیج دیں نا؟ پھر ٹرائل کورٹ کا کام ہے چلائے نا. تو یہ کیا پیچھے ایک بنا رکھتے ہیں پھر دوسرا بنا کے؟ ان کا کام یہ ہے کہ کام والے بندے بلاک کرو، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو بلاک کرو اور اپنا کام کرو. بیسیکلی آپ کی رویے انتقامی کارروائیاں جا رہی ہیں. بالکل انتقامی کارروائی. نیب کی وجہ سے پاکستان میں دیکھو نہ بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور نیب کی وجہ سے نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیکیدار کو بھی جیل میں ڈالو
اور پولیٹیکل آدمی کو بھی جیل میں ڈالو, افسر کو بھی جیل میں ڈالو, تو ایک ایسی فضا قائم کیجیے کہ پورے کام ہینگ ہوئے ہوئے ہمارے. اچھا, نیب کے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور نیب خصوصی طور پہ آپ پر اور نون لیگ پر زیادہ تنقید کر رہی ہے اور ان لوگوں کو زیادہ ہراساں کر رہی ہے, تو ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے خود 2 ایم پی ایز پنجاب سے جو ہے وہ نیب نے ان کو اپنے دفتر بلایا اور ان کے اوپر بھی چارجز لگے ہیں کرپشن کے, لیکن وہ کوئی بہت بڑی کرپشن نہیں, ایک منی کرپشن ہے. تو دیکھیں اگر تو یہ انتقامی کارروائیاں تھیں تو نیب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں پکڑا؟ یہ دکھانے کے لیے 2 آدمی شو کیے کہ ہم دیکھو بھائی نیوٹرل ہیں, آپ یہ حال پارے کر رہے ہو لوگ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, تو دیکھو ہمارے بھی 2 آدمی ہیں, وہ ان پہ بھی کیسے چل رہے ہیں, ریفرنس چل رہے ہیں. نیب نیوٹرل ہے لیکن نیب نیوٹرل نہیں ہے. یہ آپ بالکل کنفرم کریں, وہ ہمیں دکھانے کے لیے اور پبلک کو دکھانے کے لیے کہ ایک بس وہ سین کیا ہے کہ دیکھو بلایا ہے, اور ان کو کیا یہ 2 آدمی کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں کہ کرپشن کر رہے ہیں. کل کے وزیر صاحبان ہیں, ان کے کل کے حالات بھی دیکھو, آج کے بھی دیکھو, اور نیب کے افسران ہیں ان کے بھی حالات دیکھو. جو نیب میں آئے ان کا کون احتساب کرے گا؟ نیب کے افسران کا. تو اس میں تھوڑی لام ہے, کمٹمنٹ ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, سخت اقتدار ہونا چاہیے, لیکن صحیح ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکلی اس سے اینیمیٹی سے الگ ہو کے ہونا چاہیے. پولیٹیکلی اس میں وکٹمائزیشن نہ ہو, لیکن اس کا یہ سینٹرل آئیڈیا ہو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کرپشن کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے, پھر اس کو نہ چھوڑا جائے, اس پہ چارجز کیے جائیں, اس کو بالکل کیا جائے. لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ چلا رہے ہیں تو پھر تو کام الگ ہو رہا ہے نا. اگر تو بالکل نیوٹرل ہو کے یہ سب چیزیں ہو کارروائیاں کہ جو واقعی کرپشن پر ہو اس کو پکڑا جائے, تو آپ لوگ کی نظر میں یہ چیز مطمئن یہ اچھی ہے, تو پھر آپ لوگ نیب کا مطلب ساتھ دیں گے, پھر نیب پہ جو آپ لوگوں کی تنقید ہے وہ بند ہو جانی چاہیے اس کے. ہاں, وہ اگر ایسا کام دکھائیں گے تو ظاہر ہر لوگ کہیں گے کہ نیب اچھا کام کر رہی ہے. اچھا چلیں حسن صاحب, مجھے بس آپ سے لاسٹ سوال یہ پوچھنا ہے کہ ابھی اگر آخر میں آپ لوگوں کی سیاست آ جائے, آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے بیسیکلی, تو آپ لوگ اپنے پچھلے دور سے بہتر انداز سے کام کریں گے انشاءاللہ کی وہ عوام کو دینی چاہیے. انشاءاللہ وہ ہم ایسا کام کریں گے, نظر آئے گا, لوگوں کو دیکھنے میں آئے گا. ہم نے یونین کونسل پہ جو کام کیا ہے, ایک سمبل دیا ہے ہم نے. میں اس وقت میں یونین کونسل کا جب چیئرمین تھا تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری ڈسٹرکٹ کے یونین کونسل میں جتنا کام میں نے یہاں پہ کیا ہے, آپ لوگوں سے پوچھ کے دیکھو, اتنا کام کسی نے شاید نہیں کیا ہو جو میں نے ادھر محدود وسائل میں کام کیا ہے. تو آپ نے اپنے پیسے بھی اس وسائل عوام کی خدمت کے لیے ضائع کیے؟ بالکل, ہم لگا رہے ہیں نا اپنے پیسے. ہم صبح کو نکلتے ہیں, شام تک باہر رہتے ہیں. بجٹ کی فراوانی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے ابھی؟ نہیں ہے ہمارے, تو پھر وہ ابھی فی الحال آپ اپنے پیسے سے عوامی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, اپنے پیسے سے کر. چلیں, پروردگار عالم آپ کو اس چیز میں استقامت دے, ہمت دے, آپ اسی طریقے سے عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور اطہر حسین اشاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے قلیل وقت ہمارے لیے نکالا. بڑی مہربانی حسن رضی صاحب, اللہ حافظ.